آج ہم حکومت چین اور امریکہ کے سابق صدر کے نظریات پر غور کریں گے اور ہمارا نظریہ کیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ چین 2009 عیسوی ہی سے ہندوستان کے حصے بکھرے کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اب تو سابق امریکی صدر نے بھی ایسا ہی کچھ کہہ دیا ہے۔ ہندوستان بھی تائیوان کی تائید کر رہا ہے، بلکہ تبت کے دلائی لاما کو پناہ دے چکا ہے۔ خود ہمارے میڈیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چین نے 2009 عیسوی ہی میں ہندوستان کے 4 حصے ہو جانے کی بات کہی تھی، جس میں آسام، کشمیر، پنجاب، جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو شامل ہے۔ آسام میں چونکہ غیر ملکیوں کے نام پر ظلم کا بازار گرم تھا اور انہیں ملک بدر کرنے کی تیاری ہو چکی تھی، اسی لیے شاید چین نے سمجھ لیا کہ وہاں کوئی علیحدگی پسند تحریک چلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور کشمیر کا مسئلہ تو 1948 عیسوی سے متنازع بنا ہوا ہے۔ وہاں کی عوام چاہتی ہے کہ ریفرینڈم کروایا جائے اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے، جبکہ وہاں کی برسر اقتدار جماعتیں کہتی ہیں کہ شیخ عبداللہ اور حکومت ہند کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کی جائے، جبکہ کسی جماعت کے سربراہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ معاہدہ کیا تھا۔ دفعہ 370 کے تحت اسے خصوصی موقف حاصل تھا اور دیگر ریاستوں سے لا کر کشمیر میں لوگوں کو نہیں بسایا جا سکتا تھا، لیکن بی جے پی حکومت نے دفعہ 370 ہی کو ختم کر دیا اور گورنر راج قائم کر دیا۔ اسی طرح پنجاب کے سکھوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور سکھ لیڈر بھنڈران والا کی قیادت میں ایک مسلح تحریک شروع ہو گئی، جسے اندرا گاندھی کے دور میں فوجی کارروائی کے ذریعے کچل دیا گیا اور بھنڈران والا کا بھی اسی فوجی کارروائی میں خاتمہ ہوا۔ نتیجے میں اس وقت کی وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کے 2 سکھ محافظوں نے اندرا گاندھی پر اسٹین گن کا برسٹ کھول دیا اور انہیں قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں دہلی میں سکھوں کا قتل عام ہوا اور بی جے پی حکمرانوں نے اس قتل عام کے خلاف سکھوں کی تائید کی اور وقت بے وقت اس ہمدردی پر خوب آوازیں اٹھائیں۔ لیکن اب دوبارہ خالصتان تحریک کے عہدیدار سرگرم ہو چکے ہیں اور انہوں نے باہر کے ملکوں میں ہندوستانی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا، بلکہ اس پر سے ہندوستانی جھنڈا اتار دیا۔ اب ایسے فرقہ پرست میڈیا کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر اس کے خلاف احتجاج کریں۔ میڈیا کے ایک اینکر نے یہاں تک کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے ہندوستان سے $10,000 عطیہ بھی دے گا، لیکن اس اینکر کو ہندوستان میں مسلمانوں پر ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئے اور CAA، NRC، NPR کے نام پر ملک بدر کرنے کی کوششوں کے خلاف یہ اتحاد کی باتیں یاد نہیں آئیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے کبھی بھی علیحدگی کی بات نہیں کی اور پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، بنگلہ دیش کو علیحدہ کیے جانے اور کشمیر کے دفعہ 370 ختم کر دیے جانے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود ان منافق اینکروں کو مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانا یاد نہیں آیا۔ کچھ دنوں سے تمل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن بھی علیحدگی کی بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سارا جنوبی ہند ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کی فوائد شمالی ہند کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ شمالی ہند کی تہذیب و تمدن اور زبان بالکل جدا گانا ہے، اسی لیے جنوبی ہند کو اس میں شامل نہ کریں اور جنوبی ہند پر بالادستی قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شاید یہی نظریات ہیں کہ جنوبی ہند میں فرقہ پرست حکمرانوں کی جماعت اپنا کوئی مقام نہ بنا سکی، کیونکہ جنوبی ہند کی عوام فرقہ پرست ذہنیت کو نہیں مانتی، بلکہ یہاں ہر ایک مذہب دوسرے مذہب کا احترام کرتا ہے، جبکہ مرکز کی حکمران جماعت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، بلکہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح کے نظریات کو دیکھتے ہوئے سابق امریکی صدر اوباما نے کہا کہ اگر اس تنگ نظری سے خود کو علیحدہ نہ کیا گیا تو ہندوستان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ادھر حکومت ہند کا موقف نہ صرف چین کے خلاف بلکہ مسلم ملکوں کے خلاف بھی کچھ اس طرح ہے کہ پہلے تو وہ مسلسل افغان مجاہدین کی شدت مخالفت کرتی رہی، اب کہا جا رہا ہے کہ کردوں کے لیے علیحدہ ملک کی تائید کی جائے گی اور اس کے علاوہ چین کا متنازع علاقہ تائیوان کی تائید کی جائے گی، بلکہ اس کے سفارتی دفاتر ملک کے چند حصوں میں قائم بھی کر لیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اور چین کے علاقے تبت کے دلائی لاما کی بھی تائید کی جاتی ہے، بلکہ ہندوستان میں پناہ بھی دی گئی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند اب آگے کیا اقدام کرتی ہے اس کا
انحصار حکمرانوں پر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔